الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي هو الخبير على أحوال الناس المسلمين له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين او كما قال الصلاه والسلام۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم و احسان ہوا ہے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر دین کی بات کہنے کی اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ دوستو بزرگوں ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ حق جو ہے وہ قائم مقام رہے گا اور جو باطل ہے وہ آتی جاتی رہے گی۔ حق جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا ہے اور باطل کو یوں ہی جو ہے آتی جاتی رہتی ہے، چاہے کتنے بھی کوشش کر لے دین کو ختم کرنے کے بھی سازشیں رچ لیجیے، لیکن جو اللہ کا قول ہے، جو اللہ کا فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، جس چیز کو اللہ قائم رکھنا چاہے دنیا کی کس کی طاقت ہے جو اسے فنا کرے؟ یوں تو شروع ہی سے جو ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو نظام کو چلایا ہے، یہ باطل لوگ، کافر لوگ، غیر لوگ جو ہے اس کے اسلام کے دشمن رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ دوستو بزرگوں، ہم اور آپ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوست بزرگوں، جب دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے اندھیرا ہی اندھیری چھائی ہوئی، کفر و ضلالت اور گمراہی اور اندھیریاں نظر آ رہی تھی۔ لیکن دوست بزرگوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں تو ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ یہ کون آ گیا اور یہ کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی محنت ہو رہی ہے۔ دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو یہ کافر لوگ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ پھر تو کیا تھا کہ ساری قوت و طاقت دل و دماغ اور نور اسلام کے بجھانے میں جو ہے سب اترنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے دبائے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا کہ کسی طرح سے دین جو ہے دب جائے، دین جو ہے ختم ہو جائے۔ لیکن خدا قسم، اللہ جس چیز کو آباد کرنا چاہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ باطل لوگ، یہ کافر لوگ دین کو
ختم کرنے کی طرح طرح کی جو ہے تدبیریں کی گئی، میٹنگ کی گئی کہ کسی طرح سے اس چیز کو دبایا جائے۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھتے ہیں، ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ سے ذل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ جس طرح سے آج بہت ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، ایک ہو جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ہمیں مٹا دے۔ دوست بزرگوں، جب تک یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا، اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہے گی، لیکن ایمان والے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس دین کو کس طرح سے ہمارا باقی رہے، کس طرح سے قائم رہے، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی فکر، اس کی کوشش ہمارے اور آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ دوست بزرگوں، ابو جہل نے پوری قوم کو گرما دیا، ایسی ایسی باتیں میٹنگ کے اندر کی کہ ہر ایک کے دلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک امنگ پیدا ہوا کہ کس طرح سے جو ہے کام کو انجام دی جائے جس سے یہ دین جو ہے مٹ جائے۔ سبھی نے جو ہے طرح طرح کی تدبیریں پیش کی، ہر ایک نے جو اپنے بات رکھی۔ بڑی دیر کے بعد جو ہے یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے جو ہے خرید و فروخت، ان سے سلام و کلام، ان سے لین دین بالکل بند کر دیا جائے، نہ اس سے کوئی ملے، اور جو اسے اگر کوئی مل جائے اس پہ سختی کی جائے، اسے پریشان کیا جائے، کڑی سے کڑی جو ہے تکلیف دی جائے، تاکہ ان سے سلام و کلام، ان سے لین دین اور ان سے خرید و فروخت کرنے میں جو ہے پہلے سوچ لیں، کڑی سے کڑی اس سزا، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوست بزرگ، یہ میٹنگ کے اندر یہ باتیں ہو گئی، چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر، ایک تحریر نامہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے لٹکا دیا جاتا ہے، اور یہ پوری قوم کا فیصلہ، اس کے خلاف کسی کو کرنے کا اختیار نہیں، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اس کے خلاف قدم اٹھا لے، کسی کے اندر وہ مجال نہیں جو عہد نامہ، جو میٹنگ کے اندر جو بات پاس ہوئی ہے، جو طے ہوئی ہے، اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا لے۔ دوست بزرگوں، اور دوسری طرف چوراہے پہ، راستوں پہ جو ہے پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی چھپ کر کہیں بات چیت نہ کر لے، کوئی سلام و کلام نہ کر لے، کوئی لین دین نہ کر لے۔ راستے میں جو ہے پہرے بٹھا دیے گئے چوکیداری کے طور پر۔ دوست بزرگوں، مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی جو ان کے پاس رکھے تھے آخر کہاں تک کام آتا، کہاں تک باقی رہتا، ایک دن تو ختم ہونا ہی تھا، اور یہ نہیں کہ 2-4 دن کا مسئلہ ہے یا سال 2 سال کا مسئلہ ہے، 3 سال کا مسئلہ ہے، کہاں تک کام آتا۔ دوست بزرگوں، آج ہم اور آپ دیکھیں لاک ڈاؤن میں اس قدر لوگ پریشان ہو گئے، یہ تو
نہیں تھی کہ بھائی ایک دوسرے کو مل نہیں سکتا، ایک دوسرے سے کوئی خرید نہیں سکتا، ایک دوسرے سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، ایسا مسئلہ تو نہیں تھا۔ لیکن وہاں تو نہ ایک دوسرے سے مل سکتا تھا، نہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتا تھا، نہ ایک دوسرے سے سلام و کلام کر سکتا تھا، نہ ایک دوسرے سے لے دے سکتا تھا۔ اتنی سخت پابندی تھی۔ محترم دوستو، آخر جو بھی کچھ گھر پہ رکھا تھا کہاں تک کام آتا، 3 سال کا مسئلہ تھا، وہ تو ختم ہونا ہی تھا۔ جو بھی کچھ ان کے پاس رکھا تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اتنی بڑی پریشانی بڑھی، بھوک سے بلبلانے لگے، پریشان ہونے لگے، تو درختوں کے چھالے کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دل کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا دی جاتی ہے۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، آنکھیں دھس جاتی ہیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے، لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ اتنی بڑی پریشانی کے باوجود وہ ہلے نہیں، وہ اپنے وعدے پہ سے ہٹے نہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک اللہ ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عزت ذلت کا مالک خدا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی امتحان دے رہا ہے تو اللہ ایک دن جو اس امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ محترم دوستو، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، ان کی پریشانی کو دیکھ کر کفار مزے لے رہے تھے، ہنس رہے تھے، ٹھاٹے مار رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین کو چھوڑ کر ہلاک ہو رہے ہو؟ کیوں تم برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ دوست بزرگوں، وہ مسلمان، اس صحابہ اکرام کا جواب کیا تھا کہ کفار سن لیجئے، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کر چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے تو ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا تو بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو تو سکتے ہیں، اپنے بیوی کو بیوہ تو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم تو کر سکتے ہیں، بھوک سے تڑپتا کا دم تو توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے شان، یہ ان کے اندر ایمان و جذبہ، اتنا زبردست اللہ کی ذات سے یقین۔ محترم دوستو، اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم، عورتوں کی آنکھیں دھسنے لگی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ محترم دوستو، اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ جب یہ بچہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو ماں کے ضبط کا بندر ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ یہ ان کی دوست بزرگوں اس دین کی خاطر قربانی تھی، اتنی جد و جہد تھی، تو دوست بزرگ اللہ نے کیسے نوازا، اور جب تک یہ دنیا کا نظام اس طرح چلتا رہے گا، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے چلاتا رہے گا۔ دوست بزرگوں، دین جو ہے بہت قیمتی ہے، اسلام جو ہے، اسلام سے کوئی اچھا مذہب نہیں ہے۔ اس دین کی خاطر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے بڑی محنتیں اور بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں دوست بزرگوں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے پر فرض ہوتا ہے کہ ہم اس دین کو کس طرح سے باقی رہے، ہماری زندگی کے اندر کس دین داخل ہو جائے، کہ کیا صورت ہو، کیا شکل ہو، اس چیز کو اپنائیں اور اس چیز کے بارے فکر کریں اپنے دین کے بارے میں۔ جس صحابہ نے اپنے جان و مال کو جو ہے نچھاور کر دیا ہے، اس دین کی خاطر ہم اور آپ کو فکر کرنی ہے، تاکہ کس طرح سے ہماری زندگی میں دین بچ جائے، اور اس دین کی محنت کرنے کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.